انٹرنیٹ کے ذریعے تبلیغ کا اشاعت کرنا، تبلیغ کی اشاعت کرنا، اس کا شرعاً کیا حکم ہے؟ چنانچہ آج کل تبلیغ کے لیے بڑا پلیٹ فارم میڈیا ہے، انٹرنیٹ جس کو ہم کہتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے قرآن کریم، حدیث نبوی، عقائد، احکام اسلام، نظریات شرع وغیرہ شرع پر غیروں کی طرف سے جو یلغار کی جا رہی ہے اور غیروں کی طرف جو اعتراضات وغیرہ کیے جا رہے ہیں، اور اسلام اہل اسلام کی جو غلط شبیہ پیش کی جاتی ہے، اس کا جواب انٹرنیٹ کے ذریعے ہی دینا آج کے دور میں چونکہ ممکن ہے کہ آج لوگ دور دور ممالک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی یورپ میں ہے، کوئی ہالینڈ میں ہے، کوئی فرانس میں ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں ہے۔ تو اس لیے اس مقصد کی خاطر اس غلط پروپیگنڈے کو دور کرنے کے لیے اس انٹرنیٹ پر جو ہے اگر اس کا جواب دیا جائے اور انٹرنیٹ کا استعمال کیا جائے تو انٹرنیٹ کا استعمال جائز ہی نہیں بلکہ بس اوقات ایسے موقع پر انٹرنیٹ کا استعمال انسان کے لیے لازم اور ضروری بھی ہو جاتا ہے۔ ایسے موقع پر چنانچہ قرآن مقدس کے اندر ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، سورہ انفال پارہ نمبر 10 آیت نمبر 60 پر اس کو نقل کیا ہے۔ سنن نبی داؤد میں ہے جاہدوا المشرکین باموالہم وانفسہم والسنتہم، ابو داؤد شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 339، کتاب الجہاد باب کراہیت ترک الغزی۔ فقہ النوازل میں ہے خالد بن ولید کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول، رضی اللہ عنہما کا، خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول، حاربہم بمثل ما یحاربونک، السیف بالسیف والرمح بالرمح، اور قاعدہ شریعہ کے اندر ہے ما لا یتم الواجب الا بہ فہو واجب کے عموم میں مذکورہ حکم بھی داخل ہے، اس لیے ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ فقہ النوازل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 225، المسائل المہمہ فیما ابتلت بہ العامہ، اس کے پہلی جلد صفحہ 182، مسائل الجوالہ والانٹرنیٹ، عنوان ہے انٹرنیٹ کے ذریعے تبلیغ و اشاعت، صفحہ نمبر 182 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر مسئلہ نمبر 198 کے تحت جو اس کو نقل کیا گیا ہے۔